دیکھیں، میں جو سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا، اور اگر آپ اس کی پیچھے چلے جائیں پاکستان کے بننے کے، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آزادی چاہتے تھے لوگ۔ علامہ اقبال کی جو ساری کوشش تھی کہ غلامی سے لوگوں کو آزاد کرے، ذہنی غلامی سے۔ قائد اعظم کا یہ کہا جاتا تھا کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، اور ان کی کوشش ساری جو سٹرگل تھی وہ یہ تھی کہ ہم اگر ہندوستان میں رہ گئے تو ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اور جو قائد اعظم کی خاص طور پہ ہمیں ان کی بریلینس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ تب یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ایک دن نریندر مودی کا ہندوستان بنے گا جدھر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پاکستان بنا تھا۔ تو یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں۔ اور ہمیں یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا، مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ آزادی کا نعرہ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی کی غلامی کرے اور قبول کرے۔ جو میری بڑی کوشش رہی، بلکہ میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی، اور اس کی کوشش کیا تھی کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا جس کے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال اور قائد اعظم تھے، تو کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ اور پھر جب ہم پاکستان کی جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو فاؤنڈنگ فادرز نے بنائی تھی، تو اسلامی فلاحی ریاست وہ بیس تھی مدینہ کی ریاست پہ۔ اور وہ کیوں نہیں ہمارے بچوں کو پتہ کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک دنیا کی تاریخ کا بڑا انقلاب آیا تھا اور تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں سمجھ کہ وہ جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ جو مدینہ کی ریاست تھی ان کی سنت تھی اور وہ کی پرنسپلز پہ بنی تھی، اور جو اس کا سب سے بڑا پرنسپل تھا وہ رول آف لا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو چھوٹے چور کو جیل میں ڈالتی تھی لیکن طاقتور آدمی کو این آر او دے دیتی تھی، یعنی اس کو امیونٹی دے دیتی تھی۔ یہ اگر آج آپ سٹڈی کریں ڈیولپنگ ورلڈ، تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے، وہ صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے ساروں قانون میں ایک برابر۔ تو جب طاقتور کو آپ چھوٹ دیتے رہتے ہیں NRO1 یا NRO2، وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ تباہ ہو جائیں گی قومیں، اور وہ تباہی آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں، وہ اگر وہ تباہ ہو رہا ہے تو اس کی بیسس پہ چلے جائیں۔ تو یہ جو ہمارے سامنے لیبنان، بیروت، سارے مڈل ایسٹ کا ایک وقت میں دبئی سمجھا جاتا تھا، ساری دنیا چھٹی بنانے بیروت جاتی تھی۔ آج وہ لیبنان 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سارے لوگ سڑکوں پہ، کرپشن ہے، طاقتور کی کرپشن، وہ نہیں پکڑ سکتے اس کو۔ تو نمبر 1 گائیڈنگ پرنسپل میں صرف یہ پہلے کہہ دوں، کیونکہ میں اسی کے اوپر آتا ہوں ابھی جو یہاں ہوا ہے۔ نمبر 1 رول آف لا، کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ نمبر 2 انسانیت، فلاحی ریاست، وہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی۔ اور تیسری چیز جو تھی خودداری۔ کوئی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 637 اور 638 میں 627 اور 628 میں ایک خط لکھتے ہیں رومن ایمپرر کو، بیزنٹائن ایمپرر کو، دوسرا لکھتے ہیں وہ جو پرشین ایمپرر تھا،
اور وہاں یہ نہیں لکھتے کہ ہم ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے حالات بہت برے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اپنی بہتری کے لیے تم میرا پیغام اگر اس کے اوپر عمل کرو گے، یہ آپ کی بہتری ہے. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال کے بعد کوئی سوچ تصور بھی نہیں تب کر سکتا تھا. 10 سال کے بعد وہ دونوں ان کے سامنے ایمپائرز گھٹنے ٹیک دیتے. ہیومن ہسٹری ہے یہ. تو وہ جو اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے.